الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک باز نفوس قدسیہ خواہ صاحب شرعت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین عظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین عظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء عظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام. اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک کی ساروں کو ہم گناہ گاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین. بعد از حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم چند روز قبل اللہ کی توفیق سے ہم نے عید الاضحیٰ منائی. عید الاضحیٰ کہ جو جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے لگتے جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم یاد ہے، اس کو دہرایا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اللہ کے راستے پہ قربانیاں ادا کی، قربانی پیش کی۔ حضرات، یہ مہنگی قربانیاں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسائیوں کی فیسیں اور پھر اللہ کی توفیق سے ایک سے بڑھ کے جہاں تلک اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے قربانیاں ادا کی۔ کسی نے 2 قربانیاں، کسی نے 3 کی، کسی نے 4، کسی نے چھوٹی قربانی ادا کی، کسی نے بڑی قربانی ادا کی۔ جتنی اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خریدا ہوا جانور اور اس کی جان کو اللہ کے راستے میں ہم نے قربان کیا۔ حضرات، ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری ان قربانیوں کو، ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ عمل کوئی بھی ہو اور کرنے والا کوئی بھی ہو، اعمال کی قبولیت کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوا کرتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ حضرات، اللہ کی توفیق سے جس نے بھی جو بھی قربانی ادا کی، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، بلا شبہ قربانی کا مقصد، قربانی ادا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ حضرات، یقیناً ہم نے اللہ کے تقرب کے حصول کی خاطر، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے یہ قربانیاں ادا کی ہے، یہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو نامراد نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کی ان نیکیوں کو اور ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے گا۔ حضرات، جانور کی قربانی تو ہم نے کی، لیکن جانور کی قربانی اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم نے ادا تو کر دی، لیکن جانور کی قربانی یہ کس چیز سے قبولیت سے یہ مشروط ہے؟ حضرات، آئیے دیکھتے ہیں کہ جانور کی قربانی ہو یا اپنی انا کی قربانی۔ حضرات، یقیناً یہ سوچ طلب بات ہے کہ کسی نے 30-40 ہزار کا بکرا لے کے اللہ کے راستے میں قربان کیا، کسی نے 1 لاکھ سے بڑھ کے گائے خرید کے اللہ کے راستے میں ذبح کی، لیکن حضرات یہ مال تو ہم نے قربان کر دیا، یہ جانور تو ہم نے قربان کر دیا، یہ مال تو ہم نے لوٹا دیا، لیکن حضرات ذرا اس بات پہ بھی غور کیا ہے، اس بات پہ بھی سوچا ہے کہ اپنے بھائی، اپنے سگے بھائی اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہماری نفرتیں ہیں، جو ہماری عداوتیں ہیں، جو ہماری قدورتیں ہیں، کیا ان کو بھی ہم نے ذبح کیا ہے یا نہیں؟ حضرات،
ہمیں اپنی انا کی قربانی بھی ادا کرنا ہوگی، ہمیں اپنی انا کی قربانی بھی ادا کرنا ہوگی تاکہ وہ جانور کی قربانی کی قبولیت کو آسان کر دے۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے کہ یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ صرف ایک جانور کو ذبح نہیں کیا جا رہا بلکہ تمام قسم کی نفرتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تمام قسم کی عداوتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تمام قسم کی قدورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تمام قسم کی دشمنیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور قربانی کرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے، صرف ایک جانور کی جان کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ضروریات کی بھی قربانی ہے، اپنی خواہشات کی بھی قربانی ہے، اپنی تمناؤں کی بھی قربانی ہے، اپنی اعداؤں کی بھی قربانی ہے، اپنی آرزوؤں کی بھی قربانی ہے۔ حضرات، ان تمام باتوں کو ذہن پہ رکھتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان سماعت فرمائیے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ جانور کو ذبح کرنے والوں، جانور کی قربانی ادا کرنے والوں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے جانور کو خرید کے اللہ کے راستے میں قربان کرنے والوں، ذبح کرنے والوں، سنو، پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحناء فیقال انذروا هذین حتی یستلہا، انذروا هذین حتی یستلہا، انذروا هذین حتی یستلہا۔ حضرات، جانور کو قربان کرنے والوں، جانور کی قربانی کو پیش کرنے والوں، جانور کو ذبح کرنے والوں کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مطلع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا، جانور کی قربانی تم اس لیے کرتے ہو کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکے، جانور کی قربانی اس لیے کرتے ہو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکے، جانور کی قربانی اس لیے کرتے ہو کہ اللہ کی رضامندی حاصل کی جا سکے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کی رضامندی کیسے ہوتی ہے، اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سنو، تم جانور اس لیے قربان کرتے ہو کہ اللہ کا تقرب حاصل ہونے کے بعد ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، ہمارے لیے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، جانور کی قربان کرنے سے، محض ایک جانور کو قربان کرنے سے جنت کے دروازے نہیں کھلنے والے، محض ایک جانور کی جان کو اللہ کے راستے میں لوٹانے سے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلنے والے نہیں ہے۔ سنو، جنت کے دروازے کب کھلتے ہیں اور کس لیے کھلتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور ہر جمعرات کے روز، ہر سوموار، ہر پیر اور ہر جمعرات کے روز جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے۔ سوموار اور جمعرات کے روز جنتوں کے دروازوں کو کھول کے ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے، ہر اس شخص کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لا یشرک باللہ شیئا، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس شخص کے کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی عداوت ہو، کوئی دشمنی ہو، کوئی ناراضگی ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرض کرتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ شخص ہے، یہ مسلمان ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والا، خالصتاً تیری عبادت اور بندگی کرنے والا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیا اس کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا جائے؟ کیا اس کو بھی جنت کا پروانہ تھما دیا جائے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، ناراضگی ہے، لہذا ان کو روک لو حتیٰ یصطلحا، یہاں تلک کہ یہ آپس میں صلح کر لے۔ انذروا ہذین حتیٰ یصطلحا، 3 مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعلان ہوتا ہے، فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے، انذروا ہذین حتیٰ یصطلحا، کہ ان کو روک کے رکھو، جنت کے دروازے کھلے ہیں، یہ اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے، لیکن اپنے بھائی سے عداوت ہے، اپنے بھائی سے نفرت ہے، اپنے بھائی سے قدورت ہے، اپنے بھائی سے ناراضگی ہے۔ جب تک ان کی ناراضگی ختم نہیں ہوتی، جب تک ان کی نفرت ختم نہیں ہوتی، جب تک ان کی دشمنی ختم نہیں ہوتی، تب تک ان کو روک کے رکھو۔ انذروا ہذین حتیٰ یصطلحا، انذروا ہذین حتیٰ یصطلحا، 3 مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی طرف دیکھتے رہو، ان کو روک کے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی جو ہی آپس میں صلح کی ہے، جو ہی صلہ رحمی کی ہے، جو ہی نفرتوں کا خاتمہ کیا ہے، جو ہی عداوتوں کو مٹایا ہے، جو ہی عہد وفا کیا ہے، جو ہی محبت کا دعویٰ کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ حضرات، اس لیے جانور کی قربانی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کردار کو، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا ہوگا۔ ہمیں جانور کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ نفرتوں کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ جانور کی جان کو اللہ کے راستے میں لٹانے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے ساتھ ساتھ محبتوں کو عام کرنا ہوگا۔ حضرات، کچھ ایسے اعمال کا اہتمام کرنا ہوگا کہ جن سے آپس میں محبت بڑھتی ہو، آپس میں الفت بڑھتی ہو، آپس میں چاہت بڑھتی ہو، آپس میں عقیدت کا جذبہ بیدار ہوتا ہو۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ محض جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو گے، جب تک تم اپنے اخلاق کو نہ سنوارو گے،
جب تک تم اپنے کردار کی اصلاح نہ کرو گے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری قربانیوں کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے اخلاق سنوارنے کے معاملے میں، محبتوں کو پروان چڑھانے کے معاملے میں، نفرتوں کو ختم کرنے کے معاملے میں، عداوتوں کا خاتمہ کرنے کے معاملے میں، محبتوں اور الفت پیار کا جذبہ بیدار کرنے کے معاملے میں، کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ تم قطع تعلقی نہیں کر سکتے، 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ ناراض نہیں رہ سکتے، 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے، کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 فمن ہجر فوق 3 فمن ہجر فوق 3 فمات دخل النار۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اخلاق کو سنوارتے ہوئے، ہمارے کردار کو سنوارتے ہوئے، ہمارے کردار کو سنوارتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی سے ناراض رہے فوق 3 دن یا 3 راتوں سے زیادہ، 3 دن یا 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ساتھ ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فمن ہجر فوق 3، اور جو 3 راتوں سے زیادہ، 3 ایام سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے، فماتا، اور ناراضگی کے عالم میں ہی وہ مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، دخل النار۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، ایسے شخص کو آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، ایسے شخص کو جو 3 دن سے زیادہ عداوتیں اپنے دل میں رکھتا ہو، جو 3 دن سے زیادہ نفرتیں اپنے دل میں رکھتا ہو، جو 3 دن سے زیادہ قدورتیں اپنے دل میں رکھتا ہو، اور دل میں رکھتے ہوئے دشمنی، دل میں رکھتے ہوئے عداوتیں، دل میں رکھتے ہوئے قدورتیں، وہ اسی عالم میں، دشمنی کے عالم میں، ناراضگی کے عالم میں مر جائے، وفات پا جائے، وہ کتنی ہی قربانیاں کرتا رہے، وہ لاکھ قربانیاں کرتا رہے، وہ لاکھ اللہ کی بندگی کرتا ہوا مرا ہو، وہ لاکھ قربانیاں ادا کرتا ہوا مرا ہو، لیکن 3 دن سے اوپر ہو گئے تھے، اسے اپنے بھائی سے ناراض ہوئے، اس نے ناراضگی کو ختم نہیں کیا۔ اس وجہ سے اس پاداش میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے فمن فقد فدخل النار، کہ اس شخص کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات، یہاں پہ ہم پہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، یہاں پہ ہمیں شیطان ورغلاتا ہے، وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، قذورتوں کو پروان چڑھاتا ہے، اور ہمیں روکتا ہے کہ جانے دو، میں کیوں کہوں، میں کیوں صلح کروں، میں نے کیا کیا تھا، میرا کیا جرم تھا، میں نے کون سی زیادتی کی تھی، میں نے کون سی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور میں ہی کیوں جھکوں، وہ کیوں نہیں جھک سکتا، جرم اس کا ہے، زیادتی اس کی ہے، اس کے باوجود میں کیوں جھکوں، مجھے ایسے کرنا نہیں بنتا، میرا ایسے کرنا بنتا نہیں ہے، میری انا آڑے آتی ہے، میری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، اگر میں جھکتا ہوں میری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرات، اس طرح شیطان ہمیں ورغلاتا ہے،
شیطان اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے صلح نہ کر سکے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کر سکے۔ حضرات، شیطان لاکھ وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا رہے، شیطان لاکھ آپ کو ورگلاتا رہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ذہن نشین رکھیے۔ آپ کو کبھی بھی شیطان ورگلا نہیں سکتا، آپ کو کبھی بھی شیطان بہلا نہیں سکتا، آپ کو کبھی بھی شیطان ناراضگی کو جاری رکھنے پہ اکسا نہیں سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، ما تواضع احد للہ، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، حق پہ ہونے کے باوجود ناراضگی ختم کر دیتا ہے، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو عظمت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر، جو اللہ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، جھگڑا ختم کر دیتا ہے، دشمنی ختم کر دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ ذوالجلال والاکرام عظمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رفعہ اللہ، ایسے شخص کو اللہ ذوالجلال والاکرام عظمت عطا فرماتا ہے، ایسے شخص کو اللہ ذوالجلال والاکرام بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے لیے جھکنے والوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام بلندی عطا کیا کرتے ہیں، اور پھر جو جھگڑا ختم کرتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود جو صلح کرتا ہے، جو جھک جاتا ہے، اس شخص کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دی ہے، جنت کے وسط میں گھر کی خوشخبری دیتے ہوئے اس شخص کو ضمانت دی ہے کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دیتا ہے، جو حق پہ ہونے کے باوجود ناراضگی ختم کر دیتا ہے، جو حق پہ ہونے کے باوجود عداوتوں کو ختم کر دیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کو میں محمد جنت میں کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عداوتوں کو ختم کرنا، یہ نفرتوں کو مٹانا، یہ عداوتوں کو ختم کرنا، نفرتوں کو مٹانا اتنی بڑی قربانی ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ جانور کی قربانی کو پیش کرنے سے بھی بڑھ کے اس کا اجر ہے، جانور کو قربان کرنے سے بھی بڑھ کے اس کا ثواب ہے۔ حضرات، اپنے رشتوں کو پہچانیے، اپنے رشتوں کو پہچانیے، اپنے عزیز و اقارب کی قدر کیجیے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیجیے۔ حضرات، آپ نے ابتدا میں سورہ رعد کی آیات سماعت فرمائی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ان آیات کا، حضرات، ان آیات کے تناظر میں ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے صدقہ کے بارے میں کہ اللہ نے انسان کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اپنی رحمتوں سے نواز رکھا ہے، انسان نے اللہ کے راستے میں مال لوٹانا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، تو عام لوگوں کی نسبت مسلمان پہ صدقہ کرنے کا زیادہ اجر ہے، اور پھر مسلمانوں پہ صدقہ کرنا ہو، عام مسلمانوں کی نسبت
اپنے عزیزوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ کرنے کا دوہرا اجر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجر ہے۔ یعنی آپ نے صدقہ کرنا ہے، کسی مسلمان کو دینا ہے، صدقے کا اجر آپ کو ملنا ہے۔ وہی صدقہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں، اپنے کسی عزیز کو دیتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے صدقے کا دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کے ساتھ اسلام کا رشتہ ہے، مسلمان ہونے کا تعلق ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ خون کا تعلق ہے، خون کا رشتہ ہے۔ آپ نے خون کے رشتے کا بھی حیا کیا ہے، آپ نے اسلام کے رشتے کا بھی حیا کیا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو دوہرے اجر سے نوازتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص کسی انسان سے ناراض ہے، کسی بھی مسلمان سے ناراض ہے، اس ناراضگی کا بدلہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دینا تو ہے، اس ناراضگی کا حساب تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے لینا ہی ہے۔ لیکن اگر وہی ناراضگی، وہی عداوت، وہی دشمنی، وہی کدورت، وہی قطع رحمی اپنے عزیز کے ساتھ ہے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ ہے، یا اپنے بھائی کے ساتھ ہے، تو حضرات اس کا دوہرا جرم ہوگا، اس کا دوہرا گناہ ہوگا۔ جس طرح اپنے رشتہ دار پہ صدقہ کرنے پہ اللہ ذوالجلال والاکرام دوہرے اجر سے نوازتے ہیں، اسی طرح اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنے سے، اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام دوہرے جرم سے، دوہرے گناہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام مسلمان کو دوچار کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ جو ان رشتوں کا حیا کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے بنایا ہو، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ صبر کرتے ہیں ہر اس آزمائش پہ جو اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے اس میں سے وہ خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی اللہ کے راستے میں لوٹاتے ہیں، وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ حضرات ان آیات میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام رشتوں کی قدر، رشتوں کا احترام، آپس میں محبتوں کو پروان چڑھانا، نفرتوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ رشتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، رشتوں کی قدر کرتے ہیں، جن رشتوں کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو جوڑا ہے ان کے ساتھ وہ جڑ کے رہتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے انسان کا تعلق بنایا ہے اس تعلق کو وہ جوڑے رکھتے ہیں، نبھائے رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کا بہترین گھر ہوگا۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، ایک بدو آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، آ کے آپ علیہ السلام کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتا ہے، آ کے آپ علیہ السلام کی سواری کو پکڑ لیتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، مجھے کوئی ایسا مختصر سا عمل بتلا دیجئے جس کے بدولت میرے لیے جنت کا حصول ممکن ہو سکے، جس کی بدولت مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام جہنم سے دور کر دے۔
تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھر سنو، تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ، نماز ادا کرنا، وتؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو جوڑنا، محبتوں کو پروان چڑھانا۔ حضرات، یہ صلہ رحمی جہاں پہ محبتوں کو پروان چڑھاتی ہے، یہ صلہ رحمی جہاں پہ محبتوں کا حصول بناتی ہے، وہیں پہ جنت کا حصول بھی انسان کے لیے ممکن بناتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ صلہ رحمی کا اظہار نہیں کرتے، اگر آپ قطع تعلقی کرتے ہیں، اگر آپ قطع تعلقی کرتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہوئے لاکھ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے رہے، جب تک آپ اپنی انا کو قربان نہیں کریں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی قربانی کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ کسی دانا نے کہا تھا، اگر تعلق حقیقی تعلق سے ہو تو پھر ایک نہیں ہزاروں لاکھوں انائیں قربان کرنا پڑے تو انسان کو قربان کرنا چاہیے، تعلق کو نبھانا چاہیے، تعلق کو چھوڑنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ صلہ رحمی ہے جو جنت کا حصول ممکن بناتی ہے، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو تعلق کو نہیں نبھاتا، جو تعلق کو نہیں جوڑتا، تو اس کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، نفرتوں کو پروان چڑھانے والا، قدورتوں کو دلوں میں بسانے والا، نفرتوں کو دلوں میں بسانے والا، کتنے ہی قربانیاں کرتا رہے، کتنے ہی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا رہے، کتنے ہی جانور کی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتا رہے، لا يدخلون الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، ذوالجلال والاکرام ہمیں جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی آناؤں کو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام ہماری کی ہوئی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمیں اپنے حصول کا، ان قربانیوں کو اپنے حصول کا ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔